عزت حاصل کر لی، یہ کب تک تمہارے ساتھ رہے گا؟ یہ قبر میں تمہارا ساتھی بن سکتا ہے؟ یہ میدان محشر میں تم کو بچا سکتا ہے؟ یہ جنت میں تم کو لے جا سکتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے؟ نہیں لے جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، غور سے سن لو کہ آخرت یہ ہمیشہ رہنے والی اور بہترین چیز ہے، باقی رہنے والی چیز ہے، اور دنیا ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں غور کر لو کہ اس چیز کو چنو جو چیز ہمیشہ رہے گی، اور اس چیز کو چھوڑ دو جو چیز ہمیشہ نہیں رہے گی۔ آپ کے پاس دو آپشن اللہ نے رکھ دیے۔ جس طریقے سے آپ کوئی سامان خریدنے کے لیے دکان پر جاتے ہیں اور دکاندار دونوں کا ریٹ بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ 50 روپے مہنگی ہے لیکن اس کی 2 سال کی گارنٹی، اور یہ چیز 50 روپے سستی ہے لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، ابھی آپ دکان کے کاؤنٹر سے ہٹے، یہ مال ختم، ہماری ذمہ داری ختم، چاہے خراب ہو چاہے چلے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ کمپنی کی چیز ہے، اس کی 2 سال کی گارنٹی، اس کو پہلے چلو۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو راستہ دین کا راستہ ہے یہ گارنٹیڈ راستہ ہے، یہ کمپنی کا مال ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فریب نہیں ہے، اس کو اپنا لو، یہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گا، دنیا میں بھی تم کو عزت دے گا، کیونکہ ہم عزت کے لیے ہر چیز، جب بھی کوئی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں عزت چاہتے ہیں، اور ہر ایک کو عزت چاہیے، ہر کوئی بھی ذلت کے ساتھ نہیں جینا چاہتا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر۔ تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، جب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم آخر کس وجہ سے دوسروں کے پاس جا رہے ہیں؟ ہم کو پتا ہے کہ ہمارا پردھان جو اس گاؤں کا پردھان ہے اسی کے سائن ہو گئے تبھی ہم کو کالونی ملے گی، اگر اس کے سائن نہ ہوئے تو ہم چاہے دوسرے گاؤں کے چاہے جتنا پردھان کوشش کر لیں کچھ بننے والا نہیں۔ ہم اپنے پردھان کو ناراض کر کے اور اس کے سائن نہ کروا لیں، دوسرے کے سائن کرواتے گھومیں، کچھ نہیں ملنے والا، ہمیں پتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ پردھان کی چاپلوسی کرتے رہو، اس کے گھر پہ بیٹھتے رہو، اس کی باتیں سنتے رہو، 2-4 گالیاں بھی دے تب بھی چلے گا، کیوں؟ کیونکہ اس سے ہم کو کچھ کام نکلوانا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم دنیا کے ایک گھر کے لیے، ایک کمرے کے لیے پردھان کی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہیں سے ملنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہی گارنٹی ہم کو دے رہا ہے کہ میرے بندو، اے میرے عزیزوں، تم غور کر لو کہ ہر چیز میں ہی تم کو دینے والا ہوں، ہر چیز کرنے والا میں ہی ہوں۔ اگر تم بیمار ہوتے ہو تو شفا اس وقت تک نہیں ملے گی، دوا اس وقت تک فائدہ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ کھانا اس وقت تک ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتا، پانی اس وقت تک ہماری پیاس نہیں بجھا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو جب ہر چیز کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو ہم آخر ان بندوں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ بندوں کی چاپلوسی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ہماری بیوی ناراض نہ ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ہمارے ساس سسر ناراض نہ ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ہمارے ماں باپ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، پردھان جی ناراض نہ ہو۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی ہماری زندگی ہے کہ ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ایک بار اپنے وقت میں تھوڑا سا وقت نکال کر کے ضرور سوچئے گا کہ ہم کو کس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد پہ ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم اس مقصد پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ اور ہم اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو ہر وقت استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے بات دل میں نہیں اتر رہی، نہیں گھس رہی ہمارے بھیجے کے اندر، تو ہم یہ سوچے بیٹھ کر کے کہ ہم اللہ کی آنکھیں چلا رہے ہیں، اللہ کی زبان چلا رہے ہیں، اللہ کا دماغ چلا رہے ہیں، اللہ کی طاقت استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کا اس کے بدلے میں نہیں دے سکتے کچھ، کم سے کم شکر تو ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، تھوڑا سا وقت نکال کر کے ضرور سوچیے اور ضرور غور کیجیے تاکہ ہماری زندگی کے اندر کچھ بدلاؤ آئے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بھی کامیاب کریں اور آنے والی نسل کو بھی کامیاب کریں، کیونکہ جب تک ہم نہیں سدھریں گے تب تک ہماری نسل، ہماری اولاد کو چاہے دنیا بھر کے مولوی صاحب اکٹھا ہو جائے نہیں سدھار سکتے۔ آپ دنیا بھر کے تعویذ لا کر کے ان کو پاٹ دیجئے، لیکن ہمارے بچے نہیں سدھر سکتے جب تک ہماری خود کی زندگی نہیں بدلے گی۔
ہم اپنے گھروں کا ماحول درست کریں، اپنے آپ کی زندگی کو بدلیں، تب جا کر کے ہماری آنے والی نسل درست ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا